السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، ایک ایسا مجاہد جسے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا اور انہوں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر ایک دہشت کے بادل منڈرانے لگتے تھے اور ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر، تلوار اور نیزے یا خنجر کے زخم کے نشان نہ ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر یہ کہا کہ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ دوستو، خالد بن ولید صرف عالم اسلام کے نہیں بلکہ تاریخی انسانیت کے بھی ہیرو ہیں۔ دوستو، انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی، حاکم عملی اور جنگ کا ماہر پیدا نہیں ہوا۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے تھے۔ کسی دشمن کو اس قابل نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ یہ بات ہے 625 سے 629 عیسوی کے بیچ کی۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی ایک جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، تلوار بازی، چھپ کر وار کرنا، تعقب کرنا جیسے تمام عرضی علوم سکھائے تھے، اور اس وقت یہ عربوں کا عام رواج تھا۔ عرب کا ہر جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا تھا۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے پہلا تعارف جنگ احد میں ہوا تھا۔ خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے گھڑ سوار دستوں کو آتا دیکھ کر 40 تیر اندازوں کو پہاڑی پر بھیج دیا اور حکم دیا کہ چاہے جو ہو جائے تم لوگوں کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہونے لگی تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان 40 تیر اندازوں میں سے کچھ حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے پہاڑی سے نیچے آ گئے، جس کا بھرپور فائدہ خالد بن ولید نے اٹھایا، جس سے کفار کی گھڑ سواروں کی فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمان کی پشت پر حملہ کر سکے۔ اس حملے کے نتیجے میں، جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، جس میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جو مسلمانوں کے لیے ایک شدید زخم تھا۔ یہ بات لگ بھگ 629 عیسوی کی ہے، جب عبیدیہ میں قریشوں سے صلح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے اور خالد بن ولید کو ملاقات کے لیے بلوایا، لیکن خالد بن ولید مکہ سے غائب ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حاضر نہیں ہوئے۔ خالد بن ولید کے بھائی، جو کہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے خالد بن ولید کو بہت تلاش کیا لیکن ناکامیاب رہے۔ پھر آخر میں انہوں نے خالد بن ولید کے نام ایک خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی گزارش کی۔ اس خط کو پڑھ کر خالد بن ولید کے دل میں مدینہ جانے کی خواہش ہوئی۔ پھر خالد بن ولید عثمان بن طلحہ و حضرت عمر بن عاص کے ساتھ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاص اسلام سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد خالد بن ولید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے جو جنگیں لڑی، ان میں سے ایک جنگ موتا بھی تھی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حرشہ نے اس لشکر کی تیاری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو ظافر عالم سنبھالیں گے، اور اگر ظافر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن روا ان کی جگہ پرچم اٹھا لے، اور اگر عبداللہ بن روا بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر منتخب کر لے۔ اور پھر میدان جنگ میں یہی ہوا۔ حضرت زید اور حضرت ظافر کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کی نظروں سے نکالا۔ یہ پہلی بار تھا کہ خالد بن ولید اسلامی فوج کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ ایک بار خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ جنگ پر گئے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہوئی۔ ایرانی سپہ سالار نے آپ سے کہا، آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہے کہ کسی کے جسم کو چھو بھی جائے تو اسے ترنت موت کی نیند سلا دے گی۔ آپ نے اس ایرانی سپہ سالار کے ہاتھ سے وہ زہر لیا اور اللہ کا نام لے کر پی گئے، اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ آپ کو پورا یقین تھا کہ جو کام اللہ آپ سے کروانا چاہتا ہے وہ ہر حال میں کروا لے گا۔
اللہ کی تلوار کافروں کے آگے نہیں جھکے گی، اور آپ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکت تھی جسے آپ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر کہ جب 60,000 عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اس معاملے سے نپٹنے کے لیے صحاباؤں نے مشورہ کیا۔ اس میں آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے 30 مجاہدین کے ساتھ ان پر حملہ کروں گا، جس پر صحاباؤں نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ 60 مجاہدوں کے ساتھ ان 60,000 عیسائیوں کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ پھر کیا تھا، آپ 60 مجاہدوں کے ساتھ ان 60,000 عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے، اور تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھ لیا۔ آپ نے 59 مجاہدوں کے ساتھ مل کر عیسائیوں کے لشکر کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں رومی سلطنتوں سے ملتی تھی۔ جب دونوں کی طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھا کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنت ایک دوسرے کے اتحادی بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے۔ اللہ کے فضل سے خالد بن ولید دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دی۔ ایک بار جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں اپنی مہم جوئی شروع کی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام جانے کا حکم دیا۔ شام رومی بازنطینی سلطنت کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اور بنیادی طور پر وہاں جتنے بھی بازنطینی کمانڈر تھے وہ یوروپ سے آیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مہم رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا تصادم تھی۔ اس تصادم میں شام میں موجود وہ تمام رومی فوج شریک ہوئی، جس کی قیادت قسطنطنیہ کا حکمران ہرکل یعنی ہرکلیس خود کر رہا تھا۔ بازنطین سلطنت کے صوبے آرمینیا سے یوروپ تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے دستے کو شام کی طرف بھیجا، اس وقت شام کی ساری آبادی عیسائی تھی، جس میں عرب عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ پارسی بھی بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اس ساری صورتحال میں جنگی مہم کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا گیا۔ شام میں پہلے موجود دستوں میں ایک ہی قیادت جلیل المقدر صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے۔ مختلف جانب سے مسلمانوں کے کئی دستے جو کہ مختلف علاقوں میں موجود تھے، جو ملک شام پہنچ رہے تھے، ان کے مقابلے میں ہرکلیس نے ایک بڑی فوج اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ خطرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے دستے آس پاس کے علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ رومی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمان دستوں کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے اور ایک ایک دستے کو اپنی اپنی جگہ پر حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے۔ ہرکلیس کی حکمت عملی بھی یہی تھی کہ وہ بھاری لشکر کے ہمراہ ان مسلمان دستوں کو ملانے والے راستوں کو منقطع کر دے۔ وہ مسلمان لشکروں کو تقسیم کر کے ختم کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ اطلاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ فوراً شام پہنچے اور وہاں کے لشکروں کی قیادت سنبھالے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریگستان سے ہوتے ہوئے شام میں داخل ہو گئے۔ رومی فوج نے یہ توقع ہی نہیں کی تھی کہ مسلمان لشکر اس راستے سے بھی آ سکتا ہے۔ شام پہنچ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح سے رابطہ کیا اور پھر آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کر کے جنگی حکمت عملی تیار کی اور فیصلہ کیا کہ تمام مسلم فوجیں فوری طور پر اکٹھا ہوں تاکہ اکیلے اکیلے دشمن کے جال میں پھنسنے سے بچا جا سکے۔ شام بازنطینی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت شدت سے اس کا دفاع کر رہے تھے۔ شروع میں مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی جھڑپ کے ساتھ کچھ چھوٹے قلعے فتح کیے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راست دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ اس بیچ یہ خبر ملی کہ ہرکلیس نے اپنی فوج کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت کی طرف سے گھیرنا چاہتا ہے اور اجنادین کے مقام پر اپنی فوجیں جمع کر رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج لے کر ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ اجنادین کے جانب بڑھنا شروع کیا، جہاں مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ لیکن اس سے پہلے غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کا لشکر جب دمشق کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا تو آخر میں مسلمانوں کی کچھ عورتیں اور بچے رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑا آگے نکل گئے تو رومی قلعے سے باہر نکلے اور مسلمان عورتوں کے خیمے کو گھیر لیا۔ ان میں حضرت خولا بھی تھی جو حضرت زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ خالد بن ولید کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ فوراً پلٹے اور مٹھی بھر مجاہدین کو ساتھ لے کر گیز و غضب کے عالم میں قیامت بند کفار پر ٹوٹ پڑے۔ کفار کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کسے چھیڑ دیا ہے۔ اجنادین میں فتح حاصل کرنے کے بعد مسلمان کا رخ واپس دمشق کے جانب ہو گیا۔ دمشق میں مسلمان فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور دوسری طرف جانب ابو عبیدہ بن ذرہ نے کمان سنبھالی۔ دمشق کے لوگوں کو یقین تھا کہ دمشق کا مضبوط قلعہ ان کی حفاظت کرے گا اور وہ کسی قیمت پر صلح پر راضی نہ تھے۔ جو ماں رومیوں کو اجنادین یا باقی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پڑ چکی تھی وہ اس سے نہایت خوف زدہ تھے، لہٰذا خالد بن ولید نے چھاپا مار کارروائی کے ذریعے دیوار پھلانگ کر دروازے کھولنے کا فیصلہ کیا، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ جب دشمنوں کو لگا کہ شکست یقینی ہے تو شہر کی قیادت اس دروازے کو دوڑی جہاں حضرت ابو عبیدہ کی فوج موجود تھی، جہاں پر ابو عبیدہ نے امن و عافیت سے شہر میں داخل ہونے اور اپنے ہتھیار ڈال دینے کی پیشکش کرتے ہوئے صلح کی شرائط طے کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کو امان دے دی۔ دوسری جانب اس سب سے انجان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی جنگ کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک ایسا عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا کہ دونوں مسلمان فوجیں دمشق کے بیچ میں آپس میں ملتی ہیں، جس میں ایک فوج امن سے داخل ہو رہی تھی اور دوسری فوج انجان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی جنگ کے دوران ہی ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ کو لکھا، جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان فوج کے کمانڈر کے عہدے سے ہٹا کر عام سپاہی بنائے جانے کا حکم دیا تھا، جس میں نیا سپہ سالار ابو عبیدہ بن ذرہ کو مقرر کیا گیا۔ جب یہ بات خالد بن ولید کو پتہ چلی تو انہوں نے اس حکم کو سر آنکھوں پر تسلیم کیا اور کہا کہ اگر میں عمر کے لیے لڑتا تو اب نہیں لڑوں گا، لیکن اگر میں اللہ کے لیے لڑتا تھا تو اسی طرح اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہوں گا۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ویسے ہی چلتی رہی جس طرح ایک مجاہد اور اللہ کے سپاہی کی تلوار چلتی ہے۔ ایسا کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر ایک حکمت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کی وضاحت بھی لوگوں کو بتائی کہ مسلمانوں کو فتح خالد بن ولید کی وجہ سے ہوتی ہے اور ان کا اللہ پر یقین کمزور نہ ہو، اس لیے انہوں نے یہ حکم دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ نے اپنی باقی کی زندگی حمص میں گزاری، اور 642 عیسوی میں جب آپ اپنی وفات کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں، مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ اس پر ان کی جوزہ نے تسلی دی کہ آپ شرمسار نہ ہو، آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ آپ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شعر ذرا پرسکون ہوا، جس کے بعد 642 عیسوی میں ہی آپ انتقال فرما گئے۔ اللہ کی تلوار جس نے عظیم سلطنتوں کے چراغ بجھا دیے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ آپ کے گھر جنگی ہتھیار کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ عبد الخالد بن ولید کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے وہ آج رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ لے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ عبد الخالد بن ولید کے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ دوستو اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔